یہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عقیقہ 7 دنوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور گوشت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ظہر کی نماز قضا ہو جائے تو مغرب کے بعد ادا کریں تو ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، چاہے قضا ہوگی ہو تو جائے گی نا جی۔ لو جی، علماء کرام تصدیق کر رہے ہیں ہو جائے گی۔ تو میرے ناقص علم کے مطابق عقیقہ ہوتا ہے، چاہے 7ویں دن کریں چاہے 7 سال کے بعد کریں، لیکن 7ویں دن کریں گے تو نبی علیہ السلام نے جو دن مقرر کیا ہے اس دن ہوگا، آپ کے حکم پہ عمل ہوگا، اور یہ صحیح معنوں میں ثواب کا سبب بنے گا۔ اور لیٹ کریں گے تو ظاہر ہے وقت پہ کریں تو ثواب اور ہے، بعد میں کریں تو ثواب اور ہے، لیکن عقیقہ ہے جب بھی کریں۔ اس کے بعد بھائی کا دوسرا سوال یہ، گوشت کیسے تقسیم ہوگا عقیقے کا؟ کیوں بھی کیسے تقسیم ہوگا؟ میرے بھائی، عقیقے کے گوشت کی تقسیم کے بارے میں شریعت سے کسی قسم کی تعلیمات نہیں ملتی۔ شریعت اس معاملے میں خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے یہ معاملہ آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے عقیقہ کیا ہے اللہ کی بات مان کے، اللہ کے رسول کی بات مان کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر ہے کہ آپ چاہیں گے کچھ اپنے رشتہ داروں کو دے دوں، کچھ پڑوسیوں کو دے دوں، اور کچھ اللہ کی راہ میں غریبوں فقیروں کو دے دوں، لیکن شریعت نے باقاعدہ طور پہ اس گوشت کے بارے میں بتایا ہو کیسے تقسیم کرنا ہے، تو ایسی کوئی نص میرے علم میں نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کا مسجد میں آنا کس حد تک درست ہے؟ کچھ بزرگ محسوس کرتے ہیں۔ بھئی یہ تو میں بتا چکا ہوں بڑی اچھی طرح۔ ایک اور حدیث بتا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بھائی توجہ سے، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آج لمبی تلاوت کروں گا، پھر بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، نماز کو مختصر کر دیتا ہوں یہ سوچ کر کہ بچے کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے بچے کی وجہ سے، بچے کی ماں کی وجہ سے نماز کو مختصر کیا ہے، بچے کو اور بچے کی ماں کو مسجد سے نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا یہ کون سی عورت تھی، کس کی بیوی تھی، کیوں آئی ہے مسجد میں بچے کو لے کر، اس نے ہماری نماز کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ نہیں کہا آپ نے۔ آپ نے کہا ہے کہ میں نماز کو لیٹ کر دیتا ہوں، اور اللہ کے رسول تو وہ ہیں جنہوں نے فرض نماز با جماعت پڑھائی تھی، کس کو اٹھا کر؟ امامہ کو اٹھا کر، رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھا کر، اور 4 رکعتوں میں بار بار اس بچی کو رکوع میں جاتے ہوئے زمین پہ رکھ دیتے تھے، اٹھتے تھے دوبارہ اٹھا لیتے تھے۔ حرکت ہوتی نہیں کہ نہیں ہوتی نہیں؟ یہ آپ کی وہ رحمت ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ جس ماں کو یہ حدیث معلوم ہوگی وہ آج بھی مجبوری کے موقع پہ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے گی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت سے فائدہ اٹھائے گی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے نسائی شریف کی، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، ایک سجدہ بہت لمبا ہو گیا۔ ایک سجدہ کیا ہو گیا؟ بہت لمبا ہو گیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ڈرنے لگے کوئی حملہ ہی نہ ہو گیا ہو، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو گیا ہو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ کے رسول کو دیکھا تو اللہ کے رسول تو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں پھر دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ نماز کے بعد سوال کیا اللہ کے رسول کیا بات تھی؟ آج خلاف معمول سجدہ بہت لمبا تھا۔ ہم سوچنے لگے کہ شاید کوئی مسئلہ بن گیا ہو۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، صرف اتنی بات تھی کہ میرے بیٹے نے سجدے کی حالت میں مجھے سواری بنا لیا تھا، میں نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ اپنا شوق پورا کر لے۔ اب بتائیے بچوں کو نکالنا ہے کہ لانا ہے؟ ان کو لے کر آئیں۔ البتہ جس کا بچہ شرارتی ہے اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کرے، اس کی تربیت کرے، اس کو سمجھائے،
یہ تربیت گاہ ہے. مسجد کیا ہے؟ تربیت گاہ ہے. یہاں سے بچوں نے ٹریننگ لینی ہے. اس موضوع پہ میں مزید احادیث بھی پیش کر سکتا ہوں لیکن میرے خیال میں اتنی کافی ہیں. کیا مسجد نبوی میں رفع الیدین ہوتا ہے؟ بھائی یہ تو سوال میں نے آپ سے کرنا ہے کیونکہ میں تو وہاں پہ جب نماز پڑھتا ہوں میں تو پیچھے کھڑا ہوتا ہوں, آپ تو ٹی وی کے ذریعے دیکھتے ہیں. بتائیں مسجد نبوی کے امام رفع الیدین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. پہلے امام مسجد نبوی کے پہلے امام کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بھی رفع الیدین کیا. دوسرے امام ابو بکر نے بھی کیا. تیسرے امام عمر نے بھی کیا. اور جتنے بھی امام آ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے علم کے مطابق رفع الیدین کرتے ہیں اور آج کے امام بھی کرتے ہیں. تو رفع الیدین سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ سنت جس کو سارے سنت مانتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت آخری وقت تک سنت رہی, وہ کہتے ہیں نہیں کینسل ہو گئی. وہ کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ کسی زمانے میں سنت رہی ہے. چلیں 2 منٹ کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں, کسی زمانے میں سنت رہی ہے نا, تو پھر آپ کی سابقہ سنت کا مذاق اڑانا درست ہے؟ اس سے نفرت کرنا درست ہے؟ ایک اور بات, یہ کہتے ہیں کہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں. تمہیں نہیں مانتے, تمہارا کوئی امام ہی نہیں ہے. چلے 4 اماموں کو تو مانتے ہو نا, ٹھیک ہے جی. تو امام شافعی بھی رفع الیدین کرتے تھے. بتاؤ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ سنت کینسل ہو گئی ہے؟ امام احمد رفع الیدین کرتے تھے, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ سنت کینسل ہو گئی ہے؟ اور پھر رفع الیدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے جو ان صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے جنہوں نے آپ کی زندگی کی آخری نمازیں دیکھی ہیں. نمبر 1 مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ. نمبر 2 وائل بن حجر رضی اللہ عنہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اس لیے رفع الیدین ثابت ہے, آپ کی بہت پیاری سنت ہے, اسے اپنائیں اور اس کے ساتھ نمازوں کو راستہ و پیراستہ کریں اور آپ کی ہر سنت پہ اضافی اجر و ثواب ملتا ہے. کیا لکی کمیٹی جائز ہے؟ 70,000 کا موٹر سائیکل 2500 روپے میں مل جائے, یہ سود ہے یا نہیں؟ یہ لکی کمیٹی کیا ہوتی ہے جی؟ بتائیں گے کوئی؟ یعنی کہ ہر آدمی 2500 روپے کا وہ کوپن خریدے گا, جس کی قرآن دادی نکل آئے اس کو مل جائے گا. یہ سود ہے جی, واضح طور پہ سود ہے. اور پہلے نمبر پہ جوا ہے, دوسرے نمبر پہ سود ہے. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ جوا ہے. دوسرے نمبر پہ سود بھی ہے. 2500 روپے آپ نے دیے, بدلے میں آپ کو اتنے مل گیا, یہ بھی تو سود ہے. سونے کی سونے سے جب بیع ہوگی تو برابر ہونا چاہیے. چاندی کی چاندی سے بیع ہو تو ان طرف سے چاندی برابر ہونی چاہیے. روپے کی روپے سے بیع ہو تو روپے برابر ہونے چاہیے. 2500 روپے دے کے آپ کو اتنے زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ سود بن جائے گا. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیسے نہیں مل رہے, موٹر سائیکل مل رہا ہے. بہرحال جوا پکی بات ہے. کیا پکی بات ہے؟ جوا پکی بات ہے. اس قسطوں کے بارے میں شیخ صاحب رہنے دیں. یہ سوال نہیں آیا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سوال نہیں آیا. اس کا جواب دیتا رہتا ہوں, دیکھتے ہیں آخر میں شاید جواب دے دوں. یہ تو ہو گیا الحمدللہ. چلیں جی الحمدللہ. اب وہ نیا سوال نہ آئے, آپ کی مہربانی. اگر آپ نے سوال کرنے تھے نا مجھے پہلے بتاتے تاکہ میں درس جو ہے وہ میں مختصر دیتا. اب درس اتنا لمبا دلوانے کے بعد اب سوال و جواب جو ہے نا تو بیٹا بس کریں. چلیں جی, تسبیح یا اذکار یا وظائف تسبیح کے اوپر کرنا شرعی طور پہ کیسا ہے, یا الیکٹرانک تسبیح پہ تسبیح کرنا کیسا ہے؟ سوال سمجھ گیا جی صاحب؟ سوال سمجھ گیا تو جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. پھر دیکھیں اس مسئلے میں کئی علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ کام بدعت ہے.
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انگلیوں پہ کرتے تھے، اور آپ نے ترغیب بھی یہ دی ہے کہ انگلیوں کے پوروں پہ تسبیح کیا کرو، کیونکہ یہ انگلیوں کے پور تمہارے حق میں روز قیامت گواہی دیں گے۔ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اذکار، یہ تسبیحات اپنی انگلیوں پہ کریں، انگلیوں کے پور پہ کریں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، بھول جاتا ہوں، یا میں لمبی تسبیح کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، اس وجہ سے وہ تسبیح، یہ دانوں والی تسبیح استعمال کر لیتا ہے یا الیکٹرانک تسبیح استعمال کر لیتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا فتویٰ اس بارے میں کوئی سخت نہیں ہے۔ خصوصاً وہ حدیث ذہن میں رکھیں جس میں آتا ہے کہ جناب جویریہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ اذکار کر رہی تھیں، واپس آئے تو تب بھی اذکار کر رہی تھیں۔ اس حدیث سے لگتا ہے کہ وہ جو اذکار کر رہی تھیں وہ گن رہی تھی، شمار کر رہی تھی، انگلیوں پہ نہیں، کسی اور چیز پہ۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ انگلیوں پہ کریں، انگلیوں کے پوروں پہ کریں۔ جو لوگ صرف صبح کی نماز پڑھتے ہیں، کیا انہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیوں جی علماء کرام؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جب ایک نماز کا حکم آپ نے مان لیا، باقی نمازوں کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ ایسے علماء کرام موجود ہیں جن کے ہاں ایک نماز کا تارک بھی کافر ہے۔ کتنی نمازوں کا تارک کافر ہے؟ ایسے علماء کرام موجود ہیں جن کے ہاں ایک نماز کو بھی جان بوجھ کے ترک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، سعودی عرب کے مفتی اعظم، ان کا فتویٰ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو الارم لگاتا ہے اس وقت کا جس وقت اس نے سکول میں جانا ہے، کالج میں جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، صبح 8 بجے کا 9 بجے کا الارم لگاتا ہے، یعنی کہ رات کو فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح کی نماز نہیں پڑھنی، فرمایا ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس سوال کا جواب یہی مناسب ہے جو میں دے رہا ہوں کہ ایسے علماء کرام موجود ہیں جن کے ہاں ایک نماز کا تارک بھی کافر ہے۔ اس لیے ایک نماز پڑھ لینا، باقی نمازیں ترک کر دینا، یہ غلط ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی موت لکھی ہو زور کے بعد، تو قبر میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ زور کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں لکھا ہو کہ آپ نے مرنا ہے عصر کے بعد، تو عصر کی نماز کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اور پھر وہ حدیثیں میں لے کر آئیں، ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب مسلمان کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو وقت کون سا ہوتا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ عصر کی نماز ادا کرنے دو، وقت ہو رہا ہے۔ یہ کون کہے گا؟ جو دنیا میں عصر کی نماز پڑھتا تھا، جو نہیں پڑھتا تھا، وہ کیا کہے گا؟ سوچئے، غور کیجئے میرے بھائیو، توبہ کیجئے، اللہ سے عہد کیجئے، آئندہ کوئی بھی نماز ترک نہیں ہوگی۔ آپ کو ایک حدیث اب اسی مناسبت سے سناتا ہوں اور اسی پہ درس کا انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ ام حبیبہ کی حدیث ہے، رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کرے، کتنی رکعتیں ادا کرے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کا جنت میں عظیم الشان محل بنائیں گے۔ کتنی رکعتیں ادا کرے؟ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، زور سے پہلے کی 4 سنتیں، زور کے بعد کی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث ہے سنتوں کے بارے میں، فرض نماز کے بارے میں نہیں۔ اور ام حبیبہ فرماتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے
تب سے آج تک میں نے یہ 12 سنتیں کبھی بھی ترک نہیں کی۔ ان سے حدیث لینے والے انبسا وہ کہتے ہیں جب سے یہ حدیث میں نے ام حبیبہ سے سنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی بھی ترک نہیں کی۔ ان سے حدیث لینے والے عمر بن عوس کہتے ہیں جب سے یہ حدیث میں نے سنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں ترک نہیں کی۔ ان سے حدیث لینے والے نعمان بن سالم کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک میں نے یہ 12 رکعتیں ترک نہیں کی۔ تو آج سے آپ بھی وعدہ کر لیں کہ آئندہ کوئی نماز ترک نہیں کریں گے۔ کرتے ہیں وعدہ؟ ہاتھ کھڑا کریں کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، کبھی بھی کوئی نماز ترک نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عہد پہ قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس حال میں موت دے کہ ہم پکے نمازی ہوں، قبر میں جائیں تو ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔